اچھا جی، یہ ایک سوال تھا کہ زیر ناف بال جو ہیں ان کے کاٹنے کی حد کیا ہے، اور ان کی مدت جو ہے یعنی کتنے دن کے اندر اندر ان کو کاٹ لینا چاہیے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف قسم کی جو باتیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر سننے کو ملتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث اور فقہ کی روشنی کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان بالوں کو جو ہے اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ 40 دنوں کے اندر اندر ان بالوں کو صاف کر دینا چاہیے۔ اور ویسے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث بھی ہے، کتاب الطہارت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں جو ہے وہ انسانی فطرت سے ہیں، ان میں مونچھیں تراشنا ہے، داڑھی بڑھانا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، ان میں ہی جو ہے بغلوں کے بال جو ہے ان کا صاف کرنا اور زیر ناف بالوں کا صاف کرنے کا ذکر بھی موجود ہے صحیح مسلم شریف کے اندر۔ اور اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمت الرضوان نے جلد نمبر 22 کے اندر جو فتاوی رضویہ کے اندر ذکر فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ 40 دن کے اندر اندر ان بالوں کا تراش لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر 40 دن سے اوپر ہوگا تو پھر جو انسان ہے وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر اس چیز کی پہلے تو یہ ہے کہ 40 دن سے بڑھے گا تو گناہ گار ہوگا لیکن گناہ صغیرہ ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سنت طریقہ کار یہ ہے کہ 7 دنوں کے اندر ان بالوں کو جو ہے وہ صاف کر لیے جائے، اور اگر 7 دنوں کے اندر نہ ہو تو 15 دنوں کے اندر اندر صاف کر لیا جائے، یعنی اس سے آگے جائے گا تو پھر مکروہ تنزیہ ہی ہو جائے گا، اور اگر 40 دن تک یا 40 دن کے اوپر چلا جائے گا تو پھر مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس کو عادت بنا لے گا، یعنی 40 روز کا جو دورانیہ ہے اسی کو عادت بنا لے گا اور اسی طرح اس کو رہنے دے گا، تو پھر یہ گناہ صغیرہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں بدل جائے گا اور یہ فاسق ہو جائے گا۔ تو اس کی یہ بات یاد رکھیں۔ ایک ہمارے ہاں یہ جو بات مشہور ہے کہ اگر ان کو نہ کاٹا جائے، 40 دن سے اوپر ہو جائے تو انسان کا کھانا پینا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے یا اس کی نمازیں نہیں ہوتی، تو اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انسان کی نماز کے ساتھ کوئی اس کا کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے، یعنی نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک الگ گناہ ضرور ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے خلاف ہو جائے گی، کہ سنت ہے ان بالوں کو اتارنا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی حد کیا ہے۔ تو حد ان کی جو ہے وہ آپ نے یہ پیٹ کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، ناف کے بالکل نیچے مراد نہیں ہے کہ یعنی ناف سے نیچے تھوڑا سا پیٹ ہوتا ہے، اور اس پیٹ کے نیچے جہاں سے وہ ہڈی سی محسوس ہوتی ہے وہاں سے ان کا جو ہوتا ہے وہ ابتدا ہوتی ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے دبر کا مقام جس کو بولتے ہیں، یعنی عام عرف عام میں بڑے پیشاب والی جو جگہ ہوتی ہے اس کے ارد گرد جو بال ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بھی صاف کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اور کیونکہ بال جہاں پر جمع ہوں تو بالوں کے ساتھ جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیتی ہے، اس کے ساتھ وہ گندگی لگ جاتی ہے، اور اکثر طور پر بواسیر جیسی بیماریاں اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو جو ہے لاحق ہو رہی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اور ان کی جو حد ہے ارد گرد کے اندر جو ہے وہ اعلی تناسل جو ہے اس کو آپ جہاں تک اس کی حد ہوتی ہے وہیں تک ان کی حد ہوتی ہے، یعنی رانوں سے کے اوپر سے بھی ان کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری یہ چیز تھی کہ اگر کوئی بال رہ جائے تو پھر اس کی کیا ہوگی، یعنی ایک بندے نے 15 دن بعد یا 7 دن بعد کی ہے، اور کچھ اس میں سے 1 2 یا 4 یا کچھ بال رہ گئے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ کوئی اس کا گناہ وغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مطلب اس کا ہمارے یہاں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کا کوئی کھانا پینا نہیں ہے، جو تو اس طرح اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔